یہ تو ہم سبھی ہی جانتے ہیں کہ آج آبادی کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن ہے کرسچینٹی، مطلب کہ عیسائیت، اور دوسرے نمبر پر نام آتا ہے اسلام کا۔ لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ آخر آبادی کے حساب سے تیسرے نمبر پر نام کس کا آتا ہے؟ تو آپ کو جان کر شاید کافی حیرانی ہوگی کہ تیسرے نمبر پر جس گروپ یا جس کمیونٹی کا نام آتا ہے وہ دراصل وہ لوگ ہیں کہ جو کسی بھی خدا یا کسی بھی دھرم اور مذہب پر یقین رکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، وہی لوگ کہ جن کو کوئی تو ایتھیسٹ کہتا ہے، کوئی ملحد کہتا ہے، تو کوئی ناستک بھی کہتا ہے۔ عام طور پر آج کل جب بھی ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ جو کسی بھی خدا، گاڈ، ایشور، مذہب، ریلیجن کے بارے میں یقین نہیں رکھتے ہیں، تو لوگوں کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ لوگ آبادی میں کافی کم ہیں اور ان کی یہ جو سوچ ہے یا ان کی یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ زیادہ پرانی نہیں ہے بلکہ نئی ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ تو دنیا میں ان کی آبادی کم ہے اور نہ ہی ان کا اتہاس نیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے مطابق ان کی جتنی بھی تھیوریز ہیں یا جو کچھ بھی یہ مانتے ہیں ان تمام چیزوں کی بنیاد لاجک اور سائنس ہے۔ ان کے مطابق کوئی بھی گاڈ، ایشور یا خدا وجود نہیں رکھتا ہے اور یہ دنیا بھی کسی خدا نے نہیں بنائی ہے بلکہ ایک دھماکے کی وجہ سے خود بخود وجود میں آئی ہے۔ انسانوں کو بھی کسی خدا نے نہیں بنایا ہے بلکہ انسانوں کا بننا ایک ایولیوشن کا نتیجہ ہے۔ اب اگر اتہاس پر نظر ڈالیں تو ان لوگوں کا اتہاس ہزاروں سال پرانا ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں، یہ ہر دور میں اور لگ بھگ دنیا کے ہر علاقے میں ہی موجود رہے ہیں۔ یہ فرعونوں کے مصر میں بھی موجود تھے اور اس وقت بھی موجود تھے کہ جب یونان کے اندر ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ ویسے اگر ڈاکیومنٹڈ ریکارڈ کی بات کی جائے تو ان کا سب سے پہلا ثبوت لگ بھگ 500-600 عیسیٰ پورو کے قریب میں ہندوستان کے اندر ملتا ہے۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لگ بھگ 500-600 سال پہلے ہندوستان کے مگدھ ریجن کے آس پاس میں ایک ایسی آئیڈیالوجی پائی جاتی تھی کہ جس آئیڈیالوجی کے ماننے والے لوگوں نے گاڈ اور دھرم سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کا انکار کیا تھا۔ مطلب انہوں نے گاڈ، سورگ، نرک، آتما یا دھرم سے جڑے ہوئے باقی جتنے بھی ریتی رواج تھے سبھی کو نکار دیا تھا۔ بلکہ اس دور میں اس آئیڈیالوجی سے جڑے ہوئے بڑے بڑے اسکالرز بھی پیدا ہو رہے تھے، ایسے اسکالرز کہ جن کو آج بھی اس آئیڈیالوجی پر یقین رکھنے والے لوگ بڑی شوق سے پڑھتے ہیں۔ اب یورپ کے اندر دھرموں پر یقین رکھنے والے اور دھرموں پر یقین نہ رکھنے والے لوگوں کے بیچ میں ویسے تو کافی مت بھید رہا مگر پھر بھی لمبے وقت تک ساتھ ہی رہتے رہے۔ لیکن خدا اور مذہب پر یقین نہ رکھنے والے ان لوگوں پر اصلی مصیبت اس وقت آئی کہ جب چوتھی صدی میں نہ صرف رومن امپائر کے حکمران نے ہی عیسائیت مذہب کو قبول کر لیا بلکہ اس پورے کے پورے رومن امپائر کا اسٹیٹ ریلیجن ہی کرسچینٹی کو بنا دیا گیا کہ جو رومن امپائر دنیا کے ایک بڑے حصے پر پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اب مذہب سے بغاوت کرنے والے ایسے لوگوں کو یا تو قتل کیا جانے لگا یا پھر ان کو رومن امپائر سے باہر نکالا جانے لگا۔ اس کے بعد اگلے لگ بھگ 1200 سال تک یہ دیکھا گیا کہ دنیا کے اندر یہ سوچ زندہ تو رہی، الگ الگ علاقوں میں ایکٹیو بھی رہی، لیکن بالکل نہ ہونے کے برابر۔ مطلب جتنے بھی لوگ ایسی سوچ رکھا کرتے تھے وہ کافی خاموش اور خفیہ رہا کرتے تھے۔ لیکن 16ویں اور 17ویں صدی آتے آتے کہ جب یورپ کے اندر مذہبی لوگوں کی پکڑ کافی کمزور پڑنے لگی تھی اور پولیٹکس اور چرچ کو بھی الگ الگ کر دیا گیا تھا، تو پھر یہ دیکھا گیا کہ اس آئیڈیالوجی کا، اس وچاردھارا کا یورپ کے اندر سے ہی ایک بار پھر سے رائز ہوتا ہے، اس کا عروج آتا ہے۔ اور اس بار یہ سوچ پہلے یورپ میں اور پھر باقی دنیا میں اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے کہ اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ اور آج تصویر کچھ اس طرح کی ہے کہ دنیا میں لگ بھگ 24% کے قریب لوگ، مطلب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی 1/4 آبادی ایسی ہو چکی ہے کہ جو اس طرح کی آئیڈیالوجی یا اس سے ملتی جلتی ہی سوچ پر یقین رکھتی ہے۔ مطلب وہ اپنے آپ کو کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب اور کسی بھی گاڈ کے ساتھ نہیں جوڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی آج سب سے زیادہ تعداد چائنا، جاپان، ویتنام، نارتھ کوریا اور چیک ریپبلک جیسے دیشوں کے اندر رہتی ہے، جبکہ بات اگر نمبرز کی بجائے پرسنٹیج میں کی جائے تو سویڈن، ناروے، ڈنمارک اور ایسٹونیا جیسے ویسٹرن دیشوں کا نام ٹاپ پر آتا ہے۔ مطلب یہ دنیا کے وہ دیش ہیں کہ جن کی سب سے زیادہ پرسنٹ آبادی اس سوچ پر یقین رکھتی ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جیسے ہم کسی بھی ریلیجن کے اندر بہت سارے گروپس دیکھتے ہیں، بہت سارے سیکٹس دیکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی ان کے اندر بھی کئی الگ الگ طرح کے گروپس پائے جاتے ہیں جن کو آسان زبان میں آپ لوگ ان کے فرقے کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تو ایتھیسٹ ہوتے ہیں کہ جن کو کٹر ملحد بھی کہا جاتا ہے، جو اپنی تھیوریز میں بالکل کلیئر ہیں کہ گاڈ کا وجود نہیں ہے، وہ گاڈ کو بالکل بھی نہیں مانتے ہیں۔
हैं, इसीलिए उनके मुताबिक दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ अपने आप हो रहा है। इस तरह के ज्यादातर लोग यूरोप और अमेरिका वगैरह में पाए जाते हैं। जबकि एक दूसरा ग्रुप होता है एग्नोस्टिक का। ये वो लोग होते हैं कि जो ना तो खुदा के वजूद को मानते हैं और ना ही उसके वजूद का इनकार करते हैं। इनके मुताबिक क्योंकि साइंस से अभी तक ये चीज़ प्रूफ नहीं हो सकी है, तो इसीलिए मुमकिन है कि खुदा हो भी सकता है और मुमकिन है कि खुदा ना भी हो। इसके अलावा एक और भी ग्रुप होता है कि जिसको ह्यूमनिस्ट कहा जाता है, और ये वो लोग होते हैं कि जो हमेशा इंसानियत की खिदमत करने पर फोकस करते हैं। ये खुदा या मजहब से जुड़े हुए जितने भी रीति रिवाज या बाकी चीज़ें होती हैं उन पर यकीन नहीं रखते हैं, और इनके मुताबिक इंसानियत के तमाम काम, इंसानियत की खिदमत खुदा की बंदगी के बगैर हो सकती है, या ये भी कह सकते हैं कि इनके मुताबिक खुदा की बंदगी के बगैर ही होनी चाहिए। ये तो कुछ मशहूर ग्रुप हैं कि जिनके बारे में हमने आपको बताया, वरना ये लिस्ट काफ़ी लंबी है और इन सभी के बीच एक दूसरे से थोड़ा बहुत फ़र्क पाया ही जाता है। बाकी दोस्तों, इसी के साथ आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।